یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے، او تو گل نہ جواب دے، کہانی نہ کرا، یہ کو دعائے قنوت سنو، تیرے کو سنیے دعائے قنوت، تو بھی غلط پڑھے گا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جڑا کہنا ہے ججا کو سنو فلانے کو، تنوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، تیرے بزرگوں کو بھی نہیں آندی دعائے قنوت، کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی نے وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے، دعائے قنوت تو تنوں بھی کوئی نہیں آندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، کیا یہ انداز ایک اچھے دائی کا ہو سکتا ہے کہ جو دعوت دے رہا اور اس انداز سے بات کر رہا، تیرے بزرگوں کو نہیں پتا، علماء کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو اس طرح انداز میں علماء بات کرتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ علماء بڑے اچھے طریقے سے عوام کو ڈیل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ بے شرم ہو جائے پھر جو چاہے کرے، یہ بے شرمی کی حد ہے اس انداز سے بات کرنا کہ ان کے بزرگوں کو نہیں پتا۔ جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دعائے قنوت ہے، اور یہ جو پڑھتے ہیں حنفی دعائے قنوت نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کنویں کا مینڈک ہے۔ اگر اس کو عربی آتی، تھوڑا بہت علم سیکھ لیتا تو اس طرح انداز سے یہ بات نہ کرتا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث جو بیان کر رہا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ حیران ہوں گے، کہتا ہے ان کے بزرگوں کو نہیں پتا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1425 نمبر حدیث ہے، اس میں اس دعا کو روایت کرنے والا حنفی عالم ہے۔ کمال کی بات ہے، کہتا ہے ان کے بزرگوں بھی نہیں پتا، فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے 1425۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ بن سعید و احمد بن جواس حنفی، کہتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ بات بتائی، ان کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید اور احمد بن جواس حنفی۔ امام ابو داؤد کے استاد احمد بن جواس حنفی یہ روایت پیش کرتے ہیں، حنفی عالم، کہتے ہیں ان کے بزرگوں کو نہیں پتا۔ دوستو، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اہل علم کو سنا کریں، اس طرح کے لوگوں کو سننا یہ بدتمیزی بد اخلاقی آپ کے دل میں اور بڑھائے گی اور کچھ نہیں۔ آپ سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ سند کو دیکھیں کہ امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں، قتیبہ بن سعید اور احمد بن جواس، یہ دونوں یعنی بہت سارے استاد ہیں، ان میں سے اس روایت میں یہ دو استاد جو ہے وہ دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ قالا، امام ابو داؤد فرماتے دونوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سنائی ہے، سکھائی ہے کہ آپ نے وتر میں یہ پڑھنی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، 1425۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ دعا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کے بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے المبسوط میں، جلد 1 صفحہ نمبر 65 میں، اور یہ بہار شریعت ہے، اہل سنت میں مقبول ترین ایک کتاب فقہ حنفی، جلد اول ہے اس کی، اور صفحہ اس کا ہے 654۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ جو ہم تک پہنچی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، فرمائے یہ ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے۔ یا لکھتے ہیں سب سے پہلے جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 29708 میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ کہتا ہے یہ فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں دعا۔ دوستو، آپ خود سوچ لیں اس طرح کے بندے کتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں اور کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے، یعنی اللہم انا نستعینک کو پڑھ لی تو اس کے بعد یہ بھی اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ بھی پڑھے۔ اور آگے لکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اگر کل اس طرح کا کوئی بدتمیز اور اٹھے پھر اس کو جواب دے بھی امام حسن کو حضور نے سکھے، لیکن حضور نے خود کون سی دعا پڑھی ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے، دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دعائے قنوت کون سی پڑھتے تھے وتر میں؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1427، ترمذی میں حدیث ہے 3566،
نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں, تقریباً کوئی 19 کتابوں میں یہ حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر میں یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے وطر میں. کل اگر کوئی بدتمیز اٹھے تو پھر اس کی بھی لاپا کرے. دوستو دعائیں مختلف آئی ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھی ہے, سکھائی آپ نے, وہ بھی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت کی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس نے کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. تو ان تمام دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے تو یہ مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھی جائے, دعا قنوت پڑھنا واجب, ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے, لیکن مشہور یہ اور اس کی جو ہے وہ سند صحیح ہے, اللہم انا نستعینک. یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ دیکھیں, ما یدعو بالرجل فی قنوت الوتر, کہ وطر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر آپ کے سامنے 29,705. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ منی جدی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سکھائی ہے, فی قنوت الوتر, یعنی وطر کی دعا یہ سکھائی, اللہم اہدنی فی من ہدیت. آگے دیکھیے 29,706 نمبر حدیث ہے, حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا یہ پڑھتے تھے وطر میں, یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انک ترا ولا ترا وانت بالمنظر الاعلی وان الیک الرجع وان لک الآخرۃ والاولی اللہم انا نعوذ بک من ان نذل ونخزى. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے. تو مختلف دعائیں ہیں. آگے دیکھیے 29,707. ابن عباس سے روایت ہے کہ دعا قنوت کیا ہے, لک الحمد ملء السماوات السبع وملء الارض السبع وما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد. معلوم ہوا کہ مختلف دعائیں ہیں. آگے دیکھیے, صحیح حدیث ہے 29,708. عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی, ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر, کہ ہم وطر کی نماز میں یہ پڑھیں. اس نے کہا تھا نا کہ یہ تو دعا قنوت وطر والی تو ہے نہیں, یہ تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, وہاں بھی ہے, لیکن یہاں بھی وطر کی نماز میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں. تو اپنی طرف سے تو نہیں سکھاتے ہوں گے, ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوگا, تو صحابی اپنی طرف سے تو کوئی تعلیم نہیں دے گا اس طرح. تو عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک. دوستو آپ نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں. تو کیا صحابی وہ دعا سکھائے گا جو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہو؟ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں, ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وطر میں دعا پڑھی وہ کیا ہے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. تو کل اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سکھائی کچھ اور ہے, پڑھی کچھ اور ہے. یہ تضاد نہیں ہے, یہ مختلف دعائیں ہیں, ان میں سے آپ جو بھی پڑھ لیں. فقہ حنفی کی کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 654 اور 655 آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں وہ کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان میں سے جو بھی چاہے آپ پڑھ لیں. دعا پڑھنا واجب ہے, اور ان دعاؤں میں سے کوئی بھی چاہے آپ پڑھ لیں جو صحابہ سے مروی ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو پڑھا کرتے تھے. اور باقی اس نے جو بات کی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کسی اچھے اسپیکر, اچھے مقرر کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات کرے, کل اسی پر پھر اٹیک ہوگا. یہ وہ انداز ہے, دہشت گردانہ انداز ہے اور شدت پسندانہ انداز ہے. اس طرح کے لوگ شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں. یہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. دوستو آپ خود سوچیں, یہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی ان کے بزرگوں کو نہیں پتا, اور جو روایت کر رہے ہیں وہ حنفی عالم ہیں, امام ابو داؤد کے استاد حنفی عالم وہ روایت کر رہے ہیں. اور کس انداز سے بات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.